بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج ہم جماعت نحم کا سبق نمبر 2 نعت کا تیسرا شعر پڑھیں گے۔ تشریح: سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کے غایت اولا تم ہی تو ہو۔ شعر کا مفہوم میں نے لکھ دیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کائنات کی ہر شے، ہر مخلوق اور ہر نظام حیات کی تخلیق کا اصل مقصد صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مبارک ہے۔ تمام مقاصد میں سب سے بڑا اور برتر مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ تشریح تفصیل کے ساتھ میں نے لکھ دی ہے۔ اس شعر میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرکزیت اور محبوبیت کو بیان کر رہا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اور مقام محمود کی بنیاد پر مسلمان یہ مانتے ہیں کہ دنیا و مافیا کا وجود دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کے طفیل ہے۔ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا سے یہ مراد ہے کہ زمین اور آسمان، سورج اور چاند، کہکشائیں، ہوائیں، درخت، پانی، جانور، انسان، حتیٰ کہ فرشتے، سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے فیضان کے لیے پیدا کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ بناتا تو میں یہ دنیا ہی نہ بناتا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی گئی ہے۔ سب غایتوں کے غایت اولا میں غایت کا مطلب مقصد، تمام اعلیٰ مقاصد میں سب سے اعلیٰ مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ یہ بات دراصل اس قرآنی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے مرکز میں ہے۔ قرآن پاک کا حوالہ میں نے لکھ دیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نظم نعت کا چوتھا شعر میں نے لکھ دیا ہے۔ جلتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ تشریح: اس شعر میں شاعر ایک ایسے روحانی مقام کا ذکر کر رہا ہے جو نہایت بلند اور نازک ہے۔ ایسا مقام جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے بھی آگے نہیں جا سکتے کیونکہ ان کے پروں کی حد ہے، اور آگے بڑھنا گویا ان کے لیے ممکن نہیں، گویا ان کے پر جل جانے کے مترادف ہیں کہ اگر وہ اس مقام سے آگے جائیں گے تو ان کے پر جل جائیں گے۔ یہ اشارہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مرحلے کی طرف ہے جہاں سدرۃ المنتہا کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اگر ایک بالشت بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ یہاں میں نے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا ہے۔ اقبال یہاں مخاطب محبوب خدا سے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مقام کی حقیقت اور اس کے اسرار کا علم صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو ہوا کیونکہ وہاں پہنچنا آپ کا نصیب تھا۔ یہاں بھی واقعہ معراج کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ شعر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی عظمت اور قربت الہی کی انتہا کو بیان کرتا ہے اور یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت، شان و شوکت ایسی ہے کہ فرشتے بھی اس کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتے۔ شعر نمبر 4 کے اہم نکات: جلتے ہیں جبرائیل کے پر، علامتی انداز میں
بیان کے فرشتوں کی بھی ایک حد ہے کہ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس سے آگے اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام جاتے تو ان کے پار بھی جل جاتے۔ نمبر 2، جس مقام پر اشارہ معراج کے مقام قرب خاص کی طرف ہے۔ مقام کون سا مقام؟ معراج کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حقیقتوں کے شناسہ، وہ اسرار الہی جو کسی اور پر نہیں کھلے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر راز کھل گئے۔ مرکزی پیغام اس شعر میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ روحانی بلندی جو مخلوقات خدا میں بے مثال ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم شعر نمبر 5 اور شعر نمبر 6 کی تشریح پڑھیں گے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی کر دیں اور ساتھ میں میرا چینل سبسکرائب بھی کر دیں مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے۔